ماسٹر مشن عمران سیریز بائے مظہر کلیم ایم اے ایپیسوڈ 1۔ عمران نے کار ہوٹل ڈائمنڈ کی پارکنگ میں روکی اور کار سے نکل کر باہر آ گیا۔ آج کل اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا، اس لیے آوارہ گردی کا بھوت سوار رہتا تھا۔ لنچ کے وقت وہ کار کسی ہوٹل یا ریسٹورنٹ کی طرف موڑ لیتا۔ اس وقت بھی وہ کار لیے سڑکوں پر گھوم رہا تھا کہ ڈائمنڈ ہوٹل کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے کار وہاں روکی۔ اس ہوٹل کا مالک حماد ارشد اس کا پرانا دوست تھا، وہ اکثر اس سے ملنے آتا رہتا تھا۔ چند روز پہلے عمران اس سے ملنے آیا تو حماد اسے نہ مل سکا۔ اس کے بارے میں انتظامیہ سے پتہ چلا کہ وہ کسی نجی کام کے سلسلے میں اکری میں گیا ہوا ہے۔ اب اسے خیال آیا کہ شاید وہ واپس آ گیا ہو، اس لیے اس نے کار ہوٹل میں روکی اور اسے پارکنگ میں پارک کرتا ہوا اندر ہال میں چلا گیا۔ عمران تیزی سے اس راہداری کی طرف بڑھا جہاں مینیجر اور ہوٹل کے مالک کے آفیسز تھے۔ مینیجر کا نام آصف حسن تھا اور عمران کی اس سے اچھی خاصی الگ سلگ تھی۔ مینیجر کے ساتھ والا آفس حماد کا تھا۔ دفتر کے باہر کوئی ایک دربان بھی موجود نہ تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر حماد کے آفس کا دروازہ کھولا تو پھر اندر داخل ہو کر وہ یہ دیکھ کے چونک گیا کہ حماد کے سامنے کرسی پر ایک ادھیڑ عمر شخص بیٹھا ہے۔ اس نے قیمتی کپڑے کا سوٹ پہنا تھا، سر کے بال برف کی طرح سفید تھے، شکل و صورت سے وہ غیر ملکی دکھائی دے رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر حماد اور غیر ملکی نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا اور دونوں عمران کو دیکھ کر چونک پڑے۔ دخل در معقولات کی معافی چاہتا ہوں، عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا تو غیر ملکی جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں عمران پر جم گئیں۔ اسے دیکھ کر اس کے چہرے پر یک لخت پریشانی اور انتہائی ناگواری کے تاثرات ابھر آئے، جبکہ عمران نے حماد کے چہرے پر بھی الجھن اور جھنجھلاہٹ کے تاثرات ابھرتے دیکھے تھے۔ اوکے، میں چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، گڈ بائے، غیر ملکی نے کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ آئے عمران صاحب، حماد نے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں۔ عمران بیٹھ گیا۔ سچ بتاؤ حماد، کیا معاملہ ہے؟ کون تھا وہ آدمی؟ اس کا چہرہ دیکھ کر تو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ تمہیں دھمکا رہا ہے اور تم سے بھتہ وصول کرنے آیا ہے۔ تم بھی شکل سے ایسے لگ رہے تھے جیسے خاصے خوفزدہ ہو۔ حماد کے چہرے کا رنگ اب پھر بدلا۔ وہ اپنی پریشانی اور الجھن چھپانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ غیر ملکی آدمی تھا اور مجھ سے بزنس ڈیل کے لیے آیا تھا اور بس۔ کیسی بزنس ڈیل؟ وہ مجھ سے ہوٹل خریدنا چاہتا ہے اور میں نے انکار کر دیا، جس پر ہم دونوں کی تھوڑی تلخ کلامی ہوئی۔ میں نے اسے یہاں سے چلے جانے کا کہا تھا، لیکن وہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہوٹل کے دام بڑھا کر مجھے بار بار لالچ دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ تم نے جھوٹ کب سے بولنا شروع کر دیا؟ جو جھوٹ؟ کیا مطلب؟ میں نے کیا جھوٹ بولا؟ میرے بھائی، تمہاری آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور تمہاری زبان کچھ اور۔ سچ سچ بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ البتہ اگر تم مجھے دوست نہیں سمجھتے تو تمہاری مرضی ہے۔ حماد نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لے اور کچھ دیر خاموش رہا۔ ٹھیک ہے، یہ سچ ہے کہ آپ سے کچھ چھپانا ناممکن ہے، آپ چہرہ دیکھ کر دل کی بات سمجھ جاتے ہیں، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے بتائیں آپ کے لیے کیا منگواؤں؟ ڈنر یا کوئی ڈرنک؟ فی الحال ایک لائم جوس منگوا لوں، ابھی لنچ کا ٹائم نہیں ہے ورنہ میں لنچ کر لیتا ہوں۔ اوکے۔ حماد نے اپنی پرسنل سیکرٹری کو 2 لائم جوس لانے کا کہا اور پھر انٹرکام آف کر دیا۔ اب شروع ہو جاؤں؟ کیا شروع ہو جاؤں؟ یہ مارٹن تمہارے پاس کیا لینے کے لیے آیا تھا؟ حماد بے اختیار چونکا۔ آپ اسے جانتے ہیں؟ نہ صرف میں اسے بلکہ وہ مجھے بھی جانتا ہے، اس لیے مجھے دیکھ کر وہ چونکا تھا اور اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں ناگواری اور پریشانی دیکھی تھی میں نے، جیسے اسے میرا یہاں آنا پسند نہ آیا ہو۔ ہاں، میں اسے کافی دیر سے جانے کا بول رہا تھا لیکن وہ جانے کا نام نہیں لے رہا تھا، مجھے مسلسل دھمکیاں دے رہا تھا، لیکن آپ کو دیکھ کر فوراً اٹھ کے چلا گیا۔ کیسی دھمکیاں؟ میں آپ کو ساری بات بتاتا ہوں۔ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ حماد نے فون اٹھایا۔ یس سر، آپ سے مسٹر مارٹن بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہاں کاؤنٹر پر ہیں۔ حماد کے چہرے پر ناگواریت کے تاثرات پھیل گئے۔ کراؤ بات۔ ہلو، مارٹن ہیئر، بولو۔ میں تم سے جس سلسلے میں بات کر رہا تھا اس بارے میں عمران کو کچھ معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو تم جانتے ہو کہ میں تم سمیت تمہارے پورے ہوٹل کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ یو نانسنس۔ یہ دھمکی نہیں ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرنا بھی جانتا ہوں۔ تمہارے لیے زبان بند رکھنا ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، ورنہ۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہلو، بات سنو میری، ہلو، لیکن فون بند ہو چکا۔ نانسنس، مجھے دھمکیاں دے رہا ہے، زبان بند رکھنے کا کہہ رہا ہے۔ حماد نے غصے سے کہہ کر فون کریڈل پر پٹکا۔ مارٹن کی کال تھی؟ ہاں، کہہ رہا تھا میں آپ کے سامنے زبان بند رکھوں، اگر میں نے آپ کو کچھ بتایا تو نہ صرف مجھے وہ ہلاک کر دے گا بلکہ میرے ہوٹل کو بھی ملیا میٹ کر دے گا، نہ جانے خود کو سمجھتا کیا ہے۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی تو وہ دونوں چونک پڑے۔ یس، کم ان۔ ویٹر ایک ٹرے میں لائم جوس کے 2 گلاس اٹھائے حاضر ہوا۔ جاؤ تم۔ ویٹر نے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گیا۔ معاملہ کیا ہے اور تم مجھے کیا نہ بتانے کا کہہ رہے تھے؟ پہلے آپ بتائیں کہ آپ پاکیزہ کے کسی سائنسدان ڈاکٹر محسن شیرازی کو جانتے ہیں؟ عمران چونکا۔ محسن شیرازی؟ نہیں، کیوں؟ ایس ایس ٹی لیب کے بارے میں تو جانتے ہیں نا؟ عمران بے اختیار اچھل پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات نمودار ہو گئے۔ ایس ٹی لیبارٹری؟ کیا مطلب؟ تم نے نام کہاں سنا ہے؟ میں آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ میری بات کا جواب دیں۔ اس لیب کا پورا نام سپر سونک ٹرائیگا لیب ہے، جسے کوڈ میں ایس ایس ٹی لیبارٹری کہا جاتا ہے۔
عمران کو زبردست جھٹکا لگا. ککا کیا مطلب؟ یہ پاکیشہ کی انتہائی سیکرٹ اور اہم لیب ہے جس کے بارے میں سوائے اعلیٰ حکام کے اور کوئی نہیں جانتا. اس لیب کو پوری دنیا سے خاص طور پہ چھپا کے رکھا گیا ہے اور تم اس لیب کا نام یوں لے رہے ہو جیسے تم اس لیب کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو اور باقاعدہ اس لیب میں کام کرتے رہے ہو. یہ نام میں نے ڈاکٹر محسن شیرازی سے ہی سنا ہے. وہ اسی لیب میں کام کرتے ہیں اور آج صبح سے وہ یہاں میرے ہوٹل کے ایک روم میں موجود تھے. ڈاکٹر محسن جو پاکیشہ کی ٹاپ سیکرٹ لیب میں کام کرنے والے سائنسدان ہیں تمہارے ہوٹل میں تھے؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ نہیں، میں انہیں پہلے سے نہیں جانتا تھا. ان کے بتانے پر مجھے پتا چلا کہ وہ ڈاکٹر شیرازی ہیں اور ان کا تعلق SST لیب سے ہے. کیا یہ بات انہوں نے تمہیں خود بتائی ہے؟ مجھے نہیں، یہ سب کچھ وہ اس مارٹن کو ہی بتا رہے تھے. انہوں نے باقاعدہ مارٹن سے اپنا تعارف کرایا تھا. مارٹن اور ڈاکٹر کی تقریباً 1 گھنٹے تک ایک کمرے میں ملاقات ہوئی ہے. دونوں نے ایک ڈیل کی اور پھر ڈاکٹر محسن شیرازی نے کمرہ چھوڑا اور ان کے جانے کے کچھ دیر بعد مارٹن بھی چلا گیا. جب ڈاکٹر شیرازی کمرے سے نکلے تو میں نے اپنے کمرے سے نکل کر ایک نظر انہیں دیکھا. بظاہر تو وہ سائنسدان دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن انہوں نے مارٹن سے اپنا تعارف سائنسدان کی حیثیت سے کرایا تھا، اس لیے مجھے یقین کرنا ہی پڑا. ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب مارٹن ان کے کمرے سے نکلا تو میں اپنے کمرے کے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا. وہ مجھے دیکھ کر چونکا اور چند لمحے دیکھتا رہا پھر چلا گیا. اس کے بعد آج وہ خاص طور پر مجھ سے ملنے آیا تھا. اس نے مجھ پر الزام عائد کیا کہ میں نے اس کے ڈاکٹر کی باتیں نہ صرف سنی ہیں بلکہ ان کی ریکارڈنگ بھی کی ہے. وہ مجھے ڈرا دھمکا رہا تھا کہ میں نے ان کی میٹنگ کی، جو ریکارڈنگ کی وہ میں اسے دے دوں ورنہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا اور میرا ہوٹل بھی بموں اور میزائلوں سے اڑا دے گا. میں نے اسے ہر ممکن طریقے سے یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے اس کی اور اس کے ساتھ موجود شخص کی کوئی بات نہیں سنی اور نہ ہی میں نے ان کی میٹنگ کی کوئی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن وہ اس بات پر مصر ہے. اس نے کہا کہ اسے اس بات کی مستند اطلاع ملی ہے کہ میں نے ان کی میٹنگ کی ریکارڈنگ کی ہے. جس طرح تم ڈاکٹر اور لیب کے بارے میں بتا رہے ہو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تم نے ان کی میٹنگ میں ہونے والی باتیں سنی ہیں. عمران نے غور سے اس کی طرف دیکھا. جی ہاں، یہ سچ ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ میں نے ان کی میٹنگ کی ریکارڈنگ بھی کی تھی، لیکن یہ بات بھلا میں مارٹن کے سامنے کیسے مان سکتا ہوں؟ اگر میں اس کے سامنے اس بات کا اقرار کر لیتا کہ میں نے ایسا کیا تو وہ یقیناً مجھے ہلاک کر دیتا اور میرے ہوٹل کو تباہ کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا. لیکن کیوں؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ دراصل مارٹن کا تعلق بھی میری طرح ہوٹل بزنس سے ہے. وہ دارالحکومت کے ایک ہوٹل لارن کا مالک اور GM ہے اور یہ درست ہے کہ اس نے مجھ سے متعدد بار اس ہوٹل کو خریدنے کی کوشش کی تھی. وہ مجھے اس ہوٹل کا منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہے لیکن میں اسے ہر بات منع کر دیتا تھا. اس کا میرے ہوٹل میں کم ہی آنا ہوتا تھا. کل مجھے پتا چلا کہ وہ ہوٹل میں آیا ہے اور میرے ہوٹل کے گیسٹ سے ملنا چاہتا ہے جس کا نام ڈاکٹر ہارون ہے. تو میں چونک پڑا. اسے میرے ہوٹل کے گیسٹ سے ملنے کی کیا ضرورت آن پڑی؟ میں نے فوری طور پر معلوم کیا تو مجھے پتا چلا کہ ہوٹل کے 3rd فلور پر موجود روم نمبر 310 میں واقعی ڈاکٹر ہارون کے نام کا ایک مہمان موجود ہے. یہ اتفاق کی بات ہے کہ اسی فلور کا کمرہ نمبر 311 میرا اسپیشل روم ہے. مجھے جب بھی ریسٹ کرنا ہوتا ہے یا میرا کوئی قریبی عزیز مجھ سے ملنے آتا ہے تو میں اسے اسی روم میں ملتا ہوں. نہ جانے کیوں مجھے مارٹن کے آنے پر تشویش ہو رہی تھی. میں فوراً اس روم میں پہنچا. میرے پاس کچھ سائنسی آلات ہیں جن کی مدد سے میں شک پڑنے پر نہ صرف کمروں کو چیک کر سکتا ہوں بلکہ کمروں میں ہونے والی بات چیت بھی سن سکتا ہوں. یہ سارا سائنسی سامان میں نے ایسے افراد کو چیک کرنے کے لیے منگوایا ہوا ہے جو عارضی طور پر ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث رہتے ہیں. میں نے کمرے میں آتے ہی فوراً سائنسی آلات نکالے اور پھر باہر آ کر خاموشی سے ایک چھوٹا سا بلب ڈاکٹر ہارون کے دروازے کے پاس رکھ کر اس ایک ریموٹ کنٹرول آلے سے چلا کر کمرے میں پہنچا دیا. یہ بگ چھوٹا ضرور ہے مگر اس میں انتہائی طاقتور مائکرو فون لگا ہے جس سے میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر ریسیور پر ان کی بات چیت سن سکتا تھا. بگ کو ڈاکٹر ہارون کے کمرے میں پہنچا کر میں واپس اپنے روم میں آیا اور ریسیور آن کیا. میں مارٹن کی باتوں کی ریکارڈنگ اس لیے کرنا چاہتا تھا کہ اگر وہ میرے خلاف یا میرے ہوٹل کے خلاف کسی سازش میں مصروف ہو تو نہ صرف مجھے اس کا پتہ چل جائے بلکہ ریکارڈنگ سے میں اس کے خلاف ثبوت بھی پیش کر سکوں. لیکن جب ان دونوں نے باتیں شروع کی تو میں حیران رہ گیا. کیا باتیں ہوئی تھی ان میں؟ جس گیسٹ نے کمرہ حاصل کر رکھا تھا اس نے ہوٹل کے ریکارڈ میں اپنا نام ڈاکٹر ہارون لکھوایا تھا، لیکن مارٹن اس سے ملنے آیا تو اس نے اسے اپنا نام ڈاکٹر محسن شیرازی بتایا اور اس نے بتایا کہ وہ اس سے ملنے SST لیب سے آیا ہوا ہے. عمران نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے. ڈیٹیل بتاؤ. آپ خود ہی ریکارڈنگ سن لیں. میں ریکارڈنگ لے کر آپ کے ڈیڈی کے پاس جانا چاہتا تھا تاکہ انہیں بتاؤں کہ پاکیشہ کے خلاف غیر ملکی لوگ کیا سازش کر رہے ہیں. سازش؟ جی ہاں. ڈاکٹر شیرازی نے لیب سے کوئی فارمولا چوری کیا تھا اور یہ فارمولا اس نے مارٹن کو $1 کروڑ میں بیچ دیا تھا. اس نے فارمولے کی مائکرو فلم مارٹن کو دی تھی جس کے بدلے میں مارٹن نے اسے نقد $50 لاکھ ادا کیے تھے جو ایک بڑے سوٹ کیس میں بھرے ہوئے تھے. مارٹن کے کہنے کے مطابق ڈاکٹر شیرازی آدھا معاوضہ پہلے لے چکا ہے. یہ ملک کے خلاف سازش نہیں تو اور کیا ہے؟ عمران کا دماغ جیسے بھگ سے اڑ گیا. ڈاکٹر شیرازی نے اس مارٹن کو فارمولا بیچا تھا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ وہی جو میں نے سنا اور ریکارڈ کیا تھا. کون سا فارمولا تھا؟ فارمولے کے بارے میں مجھے ڈیٹیلز کا نہیں ہے لیکن ڈاکٹر شیرازی اس کا کوڈ نام دے رہا تھا BR میزائل کا فارمولا. عمران کے چہرے پر یک لفظ زردی سے چھا گئی. BR میزائل کا فارمولا؟ جی ہاں. اس نے اصل فارمولے کی مائکرو فلم بنائی تھی جسے وہ لیب سے نکال لایا تھا. وہی مائکرو فلم اس نے مارٹن کو دی تھی اور مارٹن نے اسے بھاری معاوضہ ادا کیا تھا. عمران کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا. کیا وہ ریکارڈنگ تمہارے پاس سیو ہے؟ جی ہاں. سناؤ مجھے. اس کے لیے آپ کو میرے ساتھ اسپیشل روم میں چلنا ہوگا.
रिकॉर्डिंग का सारा सामान वहीं पड़ा है। इमरान उठकर खड़ा हो गया। अरे पहले लाइम जूस तो पी लें, ये सब बाद में, मेरे लिए रिकॉर्डिंग सुनना बेहद ज़रूरी है। ओके। वो दोनों कमरे से निकलकर लिफ्ट की तरफ बढ़े और फिर 3rd फ्लोर पर पहुंच गए। हम्माद ने कमरा नंबर 311 के सामने आकर अपनी जेब से चाबियां निकाली और उसने लॉक का दरवाज़ा खोलने के लिए एक चाबी लॉक में लगाई ही थी कि वो बेख्तियार चौंका। क्या हुआ? लॉक तो पहले से खुला हुआ है। लॉक खुला हुआ है? क्या मतलब? इमरान चौंका तो हम्माद ने दरवाजे को दबाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। रुक जाओ, अंदर कोई मौजूद हो सकता है। लेकिन अंदर कौन हो सकता है? दरवाजे को तो मैंने खुद लॉक किया था और इस कमरे के लॉक की चाबी तो हर वक्त मेरे पास होती है। हम्माद ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान चूँकि आवारागर्दी के लिए निकला था इसलिए अपने साथ कोई असलहा नहीं लाया था। वो दरवाजे की साइड पर मौजूद दीवार के साथ लग गया। हम्माद को भी उसने दीवार के साथ लगा लिया। इमरान ने खुले दरवाजे से अंदर झांका और सुनगुन लेने की कोशिश की, लेकिन कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर चेक करता हूँ। इमरान तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ और फिर वो एक तवील सांस लेकर रह गया। कमरे की हर चीज़ बिखरी हुई थी। सामने मौजूद अलमारियाँ भी खुली थी और अलमारियों का सारा सामान बाहर पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे में आकर किसी ने भरपूर अंदाज में तलाशी ली हो। सामने खिड़की भी खुली थी। इमरान तेज़ी से खिड़की की तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ एक राहदारी थी। उस राहदारी में भी कमरों के दरवाजे थे। इमरान वॉशरूम की तरफ बढ़ा तो वहाँ का भी दरवाज़ा खुला था, लेकिन वो खाली था। तो आने वाला अपना काम करके निकल गया है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इमरान साहब, क्या आप ठीक हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। दूसरे लम्हे हम्माद भी कमरे में दाखिल हुआ। ये सब क्या है? ये कैसे हो गया? जो कुछ हुआ है मेरे कमरे में आने से पहले हुआ है। हाँ, लेकिन ये सब किया किसने और क्यों? ये उसी मार्टिन की कारस्तानी लगती है। मार्टिन? लेकिन वो तो चला गया था। उसने जाते हुए मुझे काउंटर से कॉल भी की थी। तो फिर यकीनन उसका कोई और साथी भी यहाँ होगा। मार्टिन तुम्हें डॉज देने के लिए तुम्हारे ऑफिस में आया और उसका साथी यहाँ अपना काम कर रहा होगा। उसने तुम्हें अपनी बातों में उलझा लिया और उसका साथी यहाँ इत्मीनान से अपना काम करता रहा। लेकिन उसे ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? शायद वो तुम्हारी रिकॉर्डिंग लेने के लिए आए थे। हम्माद बेसाख्ता उछला। वो तेज़ी से खुली अलमारी की तरफ बढ़ा और फिर अलमारी के पास पहुंचकर पत्थर के बुत की तरह साकित हो गया। ओह, वो सब कुछ ले गया है, मेरे साइंसी आलात और वो रिकॉर्डर भी, जिसमें मार्टिन और डॉक्टर मोहसिन शिराजी की बातें रिकॉर्ड थी। यहाँ जो होना था हो चुका। अब वापस अपने ऑफिस में चलो, मुझे सारी डिटेल बताओ। लेकिन अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम्माद के चेहरे पर तशवीश और गुस्से के मिले जुले तासुरात फैल गए। वो आगे बढ़ा और उसने कमरे की खिड़की से बाहर राहदारी में झांका। फिर उसने खिड़की बंद की और कमरे में इधर उधर बिखरा सामान देखकर दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी वो दरवाजे की तरफ बढ़े था कि अचानक दरवाजे के पीछे से एक हाथ बाहर आया। हाथ देखकर इमरान चौंका। उसी लम्हे हाथ पे मौजूद कोई चीज़ निकलकर तेज़ी से हम्माद की तरफ आई और हम्माद के सीने से टकराई और उसके लिबास से चिपक गई। ओह, ये क्या है? इमरान ने हैरत से कहा। इसके साथ ही उसने पूरी कुव्वत से साइड में पड़े हुए बेड की तरफ छलांग लगा दी। लेकिन इससे पहले कि वो बेड के पीछे जाता, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कमरे में हर तरफ खून और गोश्त के लोथड़े फैलते चले गए। कमरे का दरवाज़ा जोरदार धमाके से खुला तो दफ्तरी अंदाज में सजे कमरे में बड़ी सी मेज़ के पीछे बैठा हुआ एक्रीमिया की एक सरकारी डार्क स्काई एजेंसी के सुपर सेक्शन का चीफ, जो एक अधेड़ उम्र शख्स था, यकलख चौंक पड़ा। उसने दरवाजे की तरफ देखा और फिर उधर से एक नौजवान को अंदर दाखिल होते देखकर उसके चेहरे पर नागवारी के तासुरात फैल गए। ये क्या हरकत है रॉजर? सॉरी चीफ, खबर कैसी थी कि मैं खुद को रोक नहीं सका। खबर जो भी हो, लेकिन आइंदा ख्याल रखना। यस चीफ। अब बताओ क्या बात है? चीफ, रॉडनी ने पाकिस्तान की टॉप सीक्रेट लेबॉर्ट्री से पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर एजाज आफरीदी का BR फार्मूला हासिल कर लिया है। अधेड़ उम्र आदमी बेख्तियार चौंका। बैठो। कहाँ है फार्मूला? मार्टिन के पास है। फार्मूला माइक्रोफिल्म में है और वो माइक्रोफिल्म लेकर मार्टिन जल्दी अक्रीमिया पहुंच जाएगा और यहाँ आकर वो फिल्म आपको हैंड ओवर कर देगा। तुम्हें ये खबर किसने दी? मैगी ने। उसने मुझे फेस 3 पे कॉल की थी। उसने मुझे बताया कि फार्मूला रॉडनी ने मार्टिन से ले लिया है और वो जल्दी उसे लेकर यहाँ पहुँच रहा है। क्या डिटेल बताइए उसने? चीफ, ये मिशन रॉडनी को सौंपा गया था और उसे बताया गया था कि पाकिस्तान में एक टॉप सीक्रेट साइंसी लैब, जिसमें पाकिस्तान के मायना साइंसदान ब्राइट रेज मिसाइल तैयार कर रहे हैं, जिसका कोड नेम BR मिसाइल है। ये ऐसा मिसाइल है जिसमें ना कीमियाई मवाद इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई ब्लास्टिंग मवाद। ये टोटल रेज मिसाइल है। ये मिसाइल ना सिर्फ टारगेट को तमाम रुकावटें अबूर करके हिट करने की सलाहियत रखता है, बल्कि इससे ऐसी शुआएं निकलती हैं जो 1000 किलोमीटर के दायरे में फैलकर हर चीज़ को लम्हों में फना कर देती हैं। ब्राइट रेज ज़मीन की कई सौ फुट गहराई तक मार करती हैं और वहाँ मौजूद हर चीज़ को राख बना कर रख देती हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक BR मिसाइल का मौजूद पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर एजाज आफरीदी है, जो BR मिसाइल का फार्मूला तैयार कर चुका था और अब वो टॉप सीक्रेट लैब में इस मिसाइल की तैयारी का काम कर रहा था। रॉडनी को पाकिस्तान भेजकर ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो डॉक्टर आफरीदी या SST लैब का पता चलाए और वहाँ बनने वाले BR मिसाइल का फार्मूला हासिल करे और अगर मुमकिन हो तो वो पाकिस्तान की उस लैब को भी तबाह कर दे। रॉडनी पर नज़र रखने के लिए मैंने आपके हुक्म पर मैगी को भेज दिया था, जो रॉडनी पर साइंसी आलात से मुसलसल नज़र रख रही थी और मुझे उसकी मसरूफियत की तमाम तफसील फराम करी थी।
میگی نے بتایا کہ اسے اور روڈنی کو اس بات کا تو پتہ نہیں چل سکا کہ ایس ایس ٹی لیب کہاں ہے، لیکن روڈنی نے دن رات کام کر کے ایس ایس ٹی لیب میں کام کرنے والے ایک سائنسدان ڈاکٹر محسن شیرازی کا پتہ لگا لیا تھا۔ اس نے ڈاکٹر محسن شیرازی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو اسے پتہ چلا کہ وہ ایک انتہائی چالاک اور شاطر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ دولت کا رسیا اور حسن پرست بھی ہے۔ دولت کے حصول کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ روڈنی نے ڈاکٹر شیرازی کو اپنا ہدف بنایا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ ڈاکٹر شیرازی عیاش طبیعت کا آدمی تھا۔ اسے جوا کھیلنے کے ساتھ ساتھ مہنگی ترین شراب پینے کی بھی لت لگی ہوئی ہے۔ وہ یہ سارے کام لیب سے باہر رہ کر کرتا ہے اور اکثر چھٹی لے کر عیاشی کے لیے اپنی رہائش گاہ یا کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلا جاتا ہے۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ جب بھی وہ ہوٹل میں جائے تو اپنا ماسک میک اپ کر کے شناخت کو چھپا لے۔ وہ ہوٹلوں میں اپنا غلط نام اور پتہ لکھواتا اور پھر ہوٹل میں رہ کر اپنی عیاشی کے کام کو سر انجام دیتا۔ روڈنی کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر شیرازی کی جوئے کی عادت نے اسے بہت زیادہ مقروض کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے اس نے اپنی قیمتی کار، گھر اور بہت سی زرعی جائیداد گروی رکھوائی بھی ہے۔ اس کے باوجود وہ جوئے کا قرض اتارنے میں ناکام رہا ہے۔ اسے دولت کی اشد ضرورت ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ڈاکٹر شیرازی کو 30 لاکھ ڈالرز کی ضرورت تھی تاکہ وہ اپنا قرض اتار کر گروی رکھوائی ہوئی جائیداد کو واپس حاصل کر سکے۔ یہ ساری معلومات ملتے ہی روڈنی نے ڈاکٹر شیرازی سے ملنے کا پلان کیا اور اس کے گھر پہنچ گیا۔ اتفاق سے ڈاکٹر شیرازی ان دنوں اپنے گھر پر آیا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے روڈنی سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن جب روڈنی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا قرض اتارنے اور اس کی توقع سے زیادہ دولت اسے دینے آیا ہے تو وہ فوراً ملنے پر راضی ہو گیا۔ روڈنی نے ڈاکٹر سے ملاقات کی اور اس کے سامنے یہ شرط رکھی کہ اگر وہ ایس ایس ٹی لیب کی تفصیل انہیں بتا دے تو انہیں 50 لاکھ ڈالرز دے سکتا ہے، لیکن ڈاکٹر شیرازی کے کہنے کے مطابق وہ لیب کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس نے بتایا کہ لیب میں لے جانے کے لیے اس کی رہائش گاہ میں سرکاری طور پر ایک ایمبولینس آتی ہے اور ایمبولینس میں اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا کر لے جایا جاتا ہے۔ اسے اس بات کا علم نہیں کہ ایمبولینس میں اس کا سفر کتنا طویل ہوتا ہے اور اسے ملک کے کس حصے میں لے جایا جاتا ہے۔ ہوش آتا ہے تو وہ لیب کے ایک مخصوص حصے میں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ واپس آتا ہے تب بھی اس کی واپسی اسی طرح ہوتی ہے۔ اس کی رہائش گاہ کے افراد کے کہنے کے مطابق اسے ایمبولینس میں ہی بے ہوشی کی حالت میں لایا جاتا ہے اور وہ ایمبولینس کے جانے کے 2 سے 3 گھنٹوں بعد ہوش میں آ جاتا ہے۔ روڈنی نے اس سے لیب کے رابطہ نمبروں کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ لیب میں فون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیب کو خفیہ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ کسی سائنسدان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ یا تو خود لیب سے باہر جاتا ہے اور تمام سائنسدانوں کو اسی طرح لیب کے باہر ان کی رہائش گاہوں میں پہنچایا جاتا ہے جس طرح ڈاکٹر شیرازی کو لایا اور لے جایا جاتا ہے۔ اس قدر رازداری؟ یس چیف۔ تو پھر جب انہیں لیب میں واپس جانا ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق جو سائنسدان جس کام کے لیے باہر جاتا تھا اپنا کام پورا کر لینے کے بعد جب اسے واپس لیب میں آنا ہوتا تو وہ ایک ہاٹ لائن پر کال کرتا۔ ہاٹ لائن پر کال ہونے کے بعد متعلقہ سائنسدان یا لیب کے کسی بھی ورکر کو لینے ایمبولینس آتی اور پھر اس کی آنکھ لیب میں ہی کھلتی۔ ایسی صورتحال میں ڈاکٹر محسن شیرازی نے لیب سے فارمولا کیسے حاصل کیا؟ چیف نے پوچھا۔ ڈاکٹر شیرازی کا تعلق لیب کے اسٹرانگ روم سے ہے۔ وہ اسٹرانگ روم کا انچارج ہے۔ وہاں سے کوئی بھی فارمولا نکالنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ اس کے لیے اصل مسئلہ فارمولے کی کاپی بنا کر اسے لیب سے باہر لانے کا تھا۔ ڈاکٹر کی جب روڈنی سے بات ہوئی تو ڈاکٹر نے اس سے یہ ڈیل کی کہ اگر وہ اسے 1 کروڑ ڈالرز کی خطیر رقم دے تو اس کا وہ یہ کام کر سکتا ہے اور اس کے لیے لیب سے فارمولے کی کاپی لا سکتا ہے۔ چنانچہ روڈنی نے ڈاکٹر شیرازی کی یہ ڈیل منظور کر لی۔ ان کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ ڈاکٹر نے آدھا معاوضہ پہلے وصول کیا اور آدھا معاوضہ کام مکمل ہو جانے کے بعد لینے کا کہا۔ روڈنی نے ڈاکٹر کو ایک نمبر دے کر کہا کہ جب وہ لیب سے فارمولا نکال رہا ہے تو اس نمبر پر کال کر کے اسے اطلاع دیں۔ ڈاکٹر نے لیب میں جا کر اصل فارمولا اڑا کر لانے کی بجائے فارمولے کی ایک جدید کیمرے سے مائکرو فلم بنائی اور پھر اس نے مائکرو فلم کو نگل لیا۔ فلم نکلنے کے بعد اس کا لیب سے باہر آنا بے حد ضروری تھا، اس لیے اس نے طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنایا تو اسے لیب سے باہر بھجوا دیا گیا۔ اپنے گھر پہنچ کر ڈاکٹر نے پیٹ میں موجود مائکرو فلم نکالی اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ پھر وہ میک اپ کر کے فوری طور پر ڈائمنڈ ہوٹل میں نئے نام سے شفٹ ہو گیا۔ ہوٹل میں منتقل ہونے کے بعد اس نے روڈنی کے دیے ہوئے نمبر پہ کال کر کے اسے اپنی کامیابی کی اطلاع دی۔ یہ نمبر ہمارے فورن ایجنٹ مارٹن کا تھا جو پاک ایشیا میں طویل عرصے سے اکریمی ایجنٹ کے طور پر کام کر رہا تھا۔ مارٹن کو میں نے روڈنی کی مدد کرنے کے لیے کہا تھا۔ مارٹن نے ڈاکٹر کی کامیابی کے بارے میں روڈنی کو بتایا تو اس نے مارٹن کو ڈائمنڈ ہوٹل بھیجا کہ وہ وہاں جا کر ڈاکٹر سے ملاقات کرے اور اس سے فارمولے کی فلم حاصل کر لے۔ چنانچہ مارٹن ہوٹل میں آ کر ڈاکٹر سے ملا اور اس نے ڈاکٹر سے فارمولا حاصل کرنے کی تفصیل پوچھی اور پھر اسے باقی آدھا معاوضہ دے کر اس سے مائکرو فلم لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے وہ فلم لا کر روڈنی کے حوالے کر دی۔ مائکرو فلم حاصل ہوتی روڈنی نے فوراً پاک ایشیا سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور اس نے اکریمیا کے لیے فلائٹ بک کرائی۔ اس کی فلائٹ رات کو روانہ ہونا تھی، اس لیے وہ میک اپ کر کے ایک ہوٹل میں چھپ گیا تھا۔ آپ کی چونکہ مجھے واضح ہدایت تھی کہ اس مشن کے مکمل ہو جانے کے بعد اس ساری چین کو ختم کر دیا جائے جو اس مشن میں ملوث تھی، اس لیے میں نے فوری طور پر مارٹن کو کال کیا کہ وہ اس ہوٹل میں پہنچ جائے جہاں روڈنی میک اپ میں نئے نام سے موجود ہے۔ مارٹن فوراً وہاں پہنچا اور اس نے روڈنی کا ہلاک کر دیا اور اس سے فلم حاصل کر لی۔ گڈ، لیکن جب روڈنی کو مائکرو فلم مل گئی تھی تو اس نے ڈاکٹر محسن شیرازی کو زندہ کیوں چھوڑا؟ اگر اس نے پکڑے جانے کی صورت میں اپنا منہ کھول دیا تو؟ نو چیف، روڈنی نے مائکرو فلم حاصل کرنے کے بعد ڈاکٹر محسن شیرازی کو ٹھکانے لگانے کا ٹاسک ایک ٹارگٹ کلر کو دے دیا تھا اور اس نے اپنا کام بخوبی نبھایا ہے۔
ڈاکٹر شیرازی جیسے ہی ڈائمنڈ ہوٹل سے باہر نکلا، باہر موجود پہلے سے اس ٹارگٹ کلر نے ڈاکٹر کا تعاقب کیا اور موقع ملتے اس کی کار کی ایک ہیوی لوڈر سے ٹکر کرا دی، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر شیرازی کی کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ گڈ، اس کا مطلب ہے اب اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ ڈاکٹر شیرازی نے ہلاک ہونے سے پہلے ایس ایس ٹی لیبارٹری کے اسٹرانگ روم میں موجود بی آر فارمولے کی کاپی بنائی اور وہ کاپی اس نے اکریمہ کی ڈارک اسکائی ایجنسی کے ایجنٹس کے حوالے کر دی تھی۔ یس چیف، راڈنی نے بھی ساری کارروائی کے تمام کلوز ختم کر دیے تھے تاکہ پاکیشا کی کسی بھی ایجنسی بشمول پاکیشا سیکرٹ سروس کو اس بات کا کوئی سراغ نہ مل سکے۔ گڈ شو، ریئلی گڈ شو، یہ ڈارک اسکائی ایجنسی کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے نہ صرف پاکیشا کی ٹاپ سیکرٹ لیب سے جدید ترین بی آر میزائل کا فارمولا حاصل کر لیا ہے بلکہ اپنے پیچھے ایسا کوئی نشان بھی نہیں چھوڑا جس سے انہیں کچھ پتہ چل سکے۔ تھینک یو چیف۔ کیا میگی ابھی تک پاکیشا میں موجود ہے؟ یس چیف، وہ دارالحکومت میں ہے۔ اسے کال کرو اور اسے کہو کہ فوراً مجھ سے B5 ٹرانسمیٹر پر بات کرے۔ یس چیف۔ راڈنی اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ چیف نے اطمینان بھرا سانس لیا، اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کی ایجنسی کے ٹاپ سیکشن نے یہ پاکیشا مشن آسانی سے مکمل کر لیا تھا۔ اس نے ٹاپ سیکشن کو پاکیشا کی ٹاپ سیکرٹ لیب سے بی آر فارمولا حاصل کرنے کا ٹاسک دیا تھا جو اس نے بہت کم وقت میں پورا کر لیا تھا۔ گو کہ اس فارمولے کو حاصل کرنے کے لیے $1 کروڑ خرچ کیے گئے تھے، لیکن چیف جانتا تھا کہ اس $1 کروڑ کے عوض اس کے ایجنٹس نے پاکیشا کی ٹاپ سیکرٹ لیب سے جو فارمولا حاصل کیا ہے وہ ہزاروں گنا قیمتی تھا۔ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونجنے لگی۔ چیف بے اختیار چونکا۔ اس نے میز کی دراز کھول کر ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ ہیلو ہیلو، میگی کالنگ، اوور۔ یس چیف، اٹینڈنگ یو، اوور۔ میگی بول رہی ہوں چیف، راجر نے کال کر کے کہا ہے کہ میں فوری طور پر آپ سے رابطہ کروں، اوور۔ ہاں، تم کہاں پر اس ٹائم؟ اوور۔ میں پاکیشا دارالحکومت میں ہوں چیف، اوور۔ اوکے، اب میری بات دھیان سے سنو۔ تم جانتی ہو کہ پاکیشا مشن مکمل کرنے کے لیے ڈارک اسکائی ایجنسی کے 2 ایجنٹوں کو بھیجا گیا تھا، ایک تمہیں اور ایک دوسرا راڈنی کو، اور تم دونوں کو مشن کی تفصیلات بتا دی گئی تھیں، اوور۔ یس چیف، اوور۔ اس معاملے کو سیکرٹ رکھنے کے لیے راڈنی کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور بی آر فارمولے کی مائکروفلم اس وقت ایکریمینین فورن ایجنٹ مارٹن کے پاس ہے۔ مارٹن دارالحکومت میں لارن ہوٹل کا مالک اور مینیجر ہے۔ میں اسے کال کر کے تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ تم اس حوالے کے طور پر ایجنسی اور اپنا نام بتاؤ گی تو وہ مائکرو فلم تمہیں دے دے گا۔ تم نے اس سے فلم لے کر اسے ہلاک کر دینا ہے اور پھر تم یہ فلم لے کر آج رات کی فلائٹ سے اکریمہ کے لیے روانہ ہو جاؤ گی، لیکن تم اس فلائٹ سے ڈائریکٹ اکریمہ نہیں آؤ گی بلکہ راستے میں آلینڈ میں ڈراپ ہو جاؤ گی۔ وہاں تمہیں میرا ایک اور ایجنٹ پرائڈ ملے گا۔ کوڈ ورڈز کے تبادلے کے بعد تم فلم اس کے حوالے کر دو گے اور اس کے بعد وہ تمہیں خفیہ ٹھکانے پر پہنچا دے گا، جس کے بعد تمہارا کام ختم ہو جائے گا۔ سمجھ گئی تم؟ اوور۔ یس چیف، میں سمجھ گئی ہوں، اوور۔ فلم پرائڈ کے حوالے کر کے تم مجھے اسی ٹرانسمیٹر پر رپورٹ دو گی، اوور۔ اوکے چیف، اوور۔ اوکے میگی، اوور اینڈ آل۔ چیف نے رابطہ ختم کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات تھے۔ عمران جیسے دانش منزل میں داخل ہوا، اس کا حلیہ دیکھ کر بلیک زیرو بے ساختہ اچھل پڑا۔ عمران کا سارا جسم خون میں رنگا ہوا تھا اور جسم پر گوشت کے لوتھڑے چپکے دکھائی دے رہے تھے۔ ارے عمران صاحب، یہ کیا ہوا؟ یہ خون؟ وہ تیزی سے عمران کی طرف بڑھا۔ یہ خون میرا نہیں ہے۔ آپ کا نہیں ہے تو پھر کس کا ہے؟ اگر اجازت ہو تو میں 2 منٹ بیٹھ کر سستا لوں، پھر اطمینان سے تمہارے سوالوں کے جواب دیتا ہوں۔ اوہ ہاں، آپ واقعی تھکے ہوئے لگ رہے ہیں۔ میں نہیں، میری کار تھکی ہوئی ہے، وہ بیچاری دوڑتی رہی ہے۔ پہلے مجھے جا کر نہا لینا چاہیے اور لباس بھی بدل لینا چاہیے، پھر میں تمہارے پاس آ کر بیٹھوں گا اور تمہارے دماغ میں ناچنے والے سوالوں کے جواب دوں گا۔ اوکے۔ عمران آپریشن روم سے نکل کر باہر چلا گیا۔ بلیک زیرو چند لمحے سوچتا رہا اور پھر اٹھ کر کچن کی طرف چلا گیا۔ وہ عمران کے نہا کر آنے سے پہلے چائے بنا لینا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چائے کے 2 کپ لے کر آ گیا، لیکن عمران ابھی تک واپس نہیں آیا۔ بلیک زیرو کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ عمران جلدی نہا کر اور نیا لباس پہن کر آ گیا تھا۔ عمران صاحب، چائے پی لیجیے۔ ہاں، لا دو۔ ویسے وہ ہوا کیا تھا؟ وہ خون اور گوشت کے لوتھڑے؟ بلیک زیرو نے عمران کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو عمران نے اسے اچانک ڈائمنڈ ہوٹل جانے اور وہاں پیش آنے والے تمام واقعات بتا دیے۔ جیسے ہی میں نے وہ چیز حماد کے جسم پر چپکتے دیکھی، مجھے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ حماد پر میگنیٹک بم پھینکا گیا تھا۔ میں نے فوراً وہاں بستر کے پیچھے چھلانگ لگا دی، لیکن اس سے پہلے کہ میں بستر کے پیچھے پہنچتا، حماد کے جسم پر چپکنے والا بم پھٹ گیا اور اس کے جسم کے پرخچ اڑ گئے، جس کے نتیجے میں میرا جسم اس کے خون سے آلودہ ہو گیا۔ حیرت انگیز بات تھی کہ دروازے سے جس نے بھی بم پھینکا تھا اس کا نشانہ بے حد شاندار تھا۔ بم سیدھا حماد کے سینے سے ٹکرایا تھا اور اس کے جسم پر مقناطیس کی طرح چپک گیا تھا۔ اس بم کے دھماکے سے کمرے کے کسی سامان کو نقصان نہیں پہنچا۔ حماد کی بھیانک موت دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گیا، لیکن جیسے میرے ہوش ٹھکانے آئے میں تیزی سے راہداری میں پہنچا، مگر اس وقت تک بم پھینکنے والا نکل چکا تھا۔ میرا لباس بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ میرا وہاں رکنا خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ طے تھا کہ مارٹن کیما پر اس کا ساتھی جو حماد کے اسپیشل روم میں آیا تھا اور اس نے حماد کی دی ہوئی ریکارڈنگ حاصل کی تھی، وہ اسی ہوٹل کے روم میں تھا۔ حملہ کرتے ہی وہ واپس کمرے میں چلا گیا۔ اگر میں وہاں رکتا تو وہ مجھ پر بھی حملہ آور ہو سکتا تھا۔
میرے سامنے ایک سائنسدان اور اس کی چوری کے بارے میں اہم انکشاف ہوا تھا، اس لیے میں جلد از جلد اس کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ میں ہوٹل سے سیدھا یہاں آ گیا۔ یہاں آتے ہوئے راستے میں نے ٹائیگر سے رابطہ کیا تاکہ وہ جلد از جلد ہوٹل لارن پہنچ کر مارٹن کو گرفتار کر سکے۔ میں نے ٹائیگر کو ہدایت دی کہ وہ مارٹن کو اٹھا کر دانش منزل پہنچا دیں، میں وہاں جا کر اس سے خود بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر کے علاوہ میں نے X2 کی حیثیت سے جولیا کو بھی کال کر دی تھی کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ڈائمنڈ ہوٹل پہنچ جائے اور 3rd فلور پر موجود تمام کمروں کی چیکنگ کرے اور انہیں وہاں جو بھی مشکوک آدمی ملے وہ اسے رانا ہاؤس پہنچا دیں۔ حیرت ہے، اگر یہ ساری کارروائی مارٹن کی ہے تو پھر وہ اس طرح کھلے عام بنا میک اپ کے ڈاکٹر شیرازی سے ملنے کیوں پہنچ گیا؟ اس طرح تو یہ معاملہ کسی کی بھی نظروں میں آ سکتا تھا کہ اس نے ہوٹل میں موجود ڈاکٹر سے ملاقات کی جو پہلے سے ڈائمنڈ ہوٹل میں موجود تھا۔ بلیک زیرو نے حیرت سے کہا، اسے حماقت کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ افسوس اس بات کا ہے کہ حماد آپ کو پوری تفصیل بتانے سے پہلے ہلاک ہو گیا اور اس نے ڈاکٹر اور مارٹن کی جو باتیں ریکارڈ کی تھیں وہ ریکارڈنگ بھی اس کے کمرے سے چوری کر لی گئی۔ ہاں، اس بات کا مجھے بھی افسوس ہے، لیکن بہرحال حماد نے ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں مجھے بتا دیا تھا۔ اس کے نام کے ساتھ یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر شیرازی کا تعلق پاک ایشیا کی ٹاپ سیکرٹ SST لیب سے ہے۔ حماد نے جو ریکارڈنگ کی تھی اس سے ساری باتیں سامنے آ سکتی تھی، لیکن اسے ہلاک کر کے ریکارڈنگ چوری کر لی گئی۔ بہرحال جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب مجھے اس سلسلے میں سرداور سے بات کرنا پڑے گی، وہی اس راز سے پردہ اٹھا سکتے ہیں کہ ڈاکٹر محسن شیرازی SST لیب میں کیا کام کرتا تھا اور اب وہ کہاں ہے۔ بلیک زیرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران نے چائے ختم کر کے کپ ایک طرف رکھا اور پھر فون کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کرنا شروع کیا۔ یس سرداور سے بات کرا دیں پلیز۔ اوکے۔ سیکرٹری نے کال سرداور کو ٹرانسفر کر دی۔ ہاں عمران بتاؤ کیوں فون کیا ہے؟ میں ایک ضروری فائل کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف یہ بتا دیں کہ SST لیب کے انچارج کون ہے؟ دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کیوں، تم نہیں جانتے؟ جانتا ہوں، پہلے ڈاکٹر اعجاز آفریدی صاحب تھے، لیکن ان کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جلدی ریٹائر ہونے والے ہیں۔ میں نے کافی وقت سے SST لیب کا چکر نہیں لگایا، اس لیے سوچا ہو سکتا ہے ڈاکٹر آفریدی ریٹائر ہو چکے ہوں۔ نہیں، وہ ایک اہم میزائل فارمولے پر عمل کر رہے تھے، اس لیے انہیں مزید ایکسٹینشن دے دی گئی ہے اور اب اگلے 2 سالوں تک وہی لیب کے انچارج ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لیب میں کتنے سائنسدان کام کر رہے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ ہاں، میں اکثر لیب میں جاتا رہتا ہوں، تقریباً تمام سائنسدانوں سے میری الگ سلگ ہے۔ پھر یہ بتائیں کہ یہ ڈاکٹر محسن شیرازی کون ہے؟ وہ اس لیب میں کس عہدے پر فائز ہیں؟ ڈاکٹر محسن شیرازی یہ ڈاکٹر اعجاز آفریدی کے اسسٹنٹ بھی ہیں اور ڈاکٹر آفریدی نے انہیں لیب کے اسٹرانگ روم کا انچارج بھی بنایا ہوا ہے۔ عمران چونکا، اسٹرانگ روم کا انچارج؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کی لیب کے فارمولہ تک رسائی ہے؟ ہاں، وہی اسٹرانگ روم سے فارمولہ نکال کر لاتے ہیں اور انہیں لے جا کر واپس رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی کو اسٹرانگ روم میں جانے کی اجازت ہے اور نہ ہی کوئی ان کے کام میں مداخلت کرتا ہے۔ لیکن تم یہ سب کیوں پوچھ رہے ہو؟ میرے پاس ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں خبر ہے۔ کیسی خبر؟ یہی کہ انہوں نے SST لیب کے اسٹرانگ روم سے ایک اہم فارمولہ BR نکال کر اس کی مائکرو فلم بنائی اور پھر اسے لیب سے باہر لے گیا، اور اس کے بعد اس نے وہ فارمولہ ایک غیر ملکی کو فروخت کر دیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کثیر معاوضہ لیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو عمران بیٹے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر محسن شیرازی کو میں بخوبی جانتا ہوں، وہ بے حد ذہین، محب وطن اور انتہائی قابل سائنسدان ہے۔ وہ بھلا ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے پاس مصدقہ خبر ہے۔ نہیں، تمہیں یقیناً کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر شیرازی کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ لیب سے کسی فارمولے کی فلم بنا کر اسے لیب سے باہر لا سکیں۔ تم شاید لیب کے حفاظتی انتظامات کے بارے میں نہیں جانتے۔ وہاں ڈاکٹر اعجاز نے اس قدر فول پروف انتظامات کر رکھے ہیں کہ لیب کے اندر نہ تو ایک سوئی جا سکتی ہے اور نہ ہی لیب سے باہر ایک تنکا آ سکتا ہے۔ اگر میں تمہاری بات مان بھی لوں تب بھی ڈاکٹر محسن شیرازی کے لیے اس مائکرو فلم کا باہر لانا ناممکن ہے۔ کیوں ناممکن ہے؟ کیا وہ لیب سے باہر نہیں جاتے؟ جاتے ہیں۔ لیب کا ہر سائنسدان مختصر یا طویل مدت کے لیے لیب سے باہر جاتا رہتا ہے، لیکن اسے لیب سے باہر جانا اور واپس لیب میں آنے کے لیے کئی مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور جب تک وہ کلیئر نہیں ہوتا اسے لیب کے اندر نہیں آنے دیا جاتا۔ وہ مراحل کیا ہیں؟ اس بارے میں تم خود ڈاکٹر اعجاز آفریدی سے بات کر لو، وہ تمہیں ڈیٹیل جواب دے سکیں گے۔ نمبر دے ان کا۔ سرداور نے عمران کو ایک نمبر نوٹ کرا دیا۔ اگر تم کہو تو میں ڈاکٹر آفریدی کو فون کر کے تمہارے بارے میں بتا دوں؟ ہاں ضرور۔ ٹھیک ہے، میں انہیں تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں، تم 10 منٹ بعد انہیں کال کر لینا۔ اوکے۔ عمران نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کے دوست حماد نے واقعی ڈاکٹر شیرازی کو دیکھا تھا؟ بلیک زیرو نے عمران کو ریسیور رکھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، کہا تو اس نے یہی تھا۔ اور جس آدمی کو اس نے ہوٹل میں دیکھا تھا کیا وہ بھی ڈاکٹر شیرازی ہی تھا؟ عمران چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اور سائنسدان ہو اور اس نے جان بوجھ کر ڈاکٹر شیرازی کا نام یوز کیا ہو۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، لیکن ابھی تم نے سرداور کی بات نہیں سنی۔ لیب کے فارمولہ تک سوائے ڈاکٹر محسن شیرازی کے اور کسی کی رسائی نہیں ہے۔ وہ لیب کے اسٹرانگ روم کا فل انچارج ہے۔ اسی وقت عمران کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ ٹائیگر کی کال ہے۔ یس ٹائیگر، کیا رپورٹ ہے؟ تم نے مارٹن کو رانا ہاؤس میں پہنچایا یا نہیں؟ سوری باس، مارٹن کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ہلاک کر دیا گیا؟ کیا مطلب؟ کیسے ہوا یہ؟ کس نے ہلاک کیا؟
ابھی پتہ نہیں چلا کہ ہوا کیسے، لیکن جب میں اس کے ہوٹل میں پہنچا تو وہاں پہلے ہی سے ہڑبڑنگ مچی ہوئی تھی۔ ایک ویٹر سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مارٹن کو اس کے آفس میں کسی نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ میں بھی اس ہڑبڑنگ کا فائدہ اٹھا کر آفس میں چلا گیا۔ اس کی لاش میز کے پیچھے کرسی پر پڑی تھی اور اس کا پورا جسم گولیوں سے چھلنی تھا۔ کیا تم نے اس بات کا پتہ نہیں کیا کہ اسے کس نے ہلاک کیا ہے؟ صرف اتنا پتہ چلا کہ ایک لڑکی مارٹن سے ملنے آئی تھی۔ آنے سے پہلے اس نے مارٹن کو کال کر کے وقت لیا تھا۔ جب وہ ہوٹل پہنچی تو ایک ویٹر نے اسے مارٹن کے روم میں پہنچا دیا۔ آفس میں جانے کے بعد اسی ویٹر نے انہیں شراب سرو کی اور کمرے سے باہر آ گیا۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ دوبارہ مارٹن کے آفس میں برتن لینے گیا تو اس نے کرسی پر مارٹن کے خون میں لت پت لاش دیکھی اور اس کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی وہاں نہیں تھی۔ تو کیا کسی نے اس لڑکی کو نکلتے نہیں دیکھا؟ نہیں، اس ویٹر کے مطابق وہ اسی راہداری میں ہی موجود تھا جہاں مارٹن کا آفس ہے، اور مارٹن کے آفس کے باہر 2 مسلح افراد ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس لڑکی کو اندر جاتے دیکھا تھا مگر باہر آتے نہیں دیکھا۔ لڑکی کا حلیہ کیا تھا؟ ٹائیگر اسے لڑکی کا حلیہ بتانے لگا۔ کیا ویٹر یا ہوٹل کے کسی اور اسٹاف کو معلوم ہے کہ وہ لڑکی کون تھی اور مارٹن سے ملنے کیوں آئی تھی؟ یس باس، میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ اسٹاف نے لڑکی کو دیکھا ضرور تھا لیکن وہ اس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں۔ وہ پہلی بار ان کے ہوٹل میں آئی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق لڑکی خاصی حسین تھی۔ وہ مقامی تھی اور سب جانتے تھے کہ مارٹن عیاش طبیعت کا آدمی ہے۔ اس سے ملنے لڑکیاں اکثر آتی رہتی ہیں، اس لیے کسی نے اس پر زیادہ دھیان نہیں دیا۔ لڑکی نے مارٹن کو ڈائریکٹ کال کی تھی اور مارٹن نے کاؤنٹر مین کو لڑکی کا نام بتا کر کہا تھا کہ اس نام کی کوئی لڑکی آئے تو اسے اس کو آفس بھجوا دیا جائے۔ پھر جب وہ آئی تو اس نے کاؤنٹر پر اپنا نام بتایا اور وہ اس طرح مارٹن کے کمرے میں پہنچ گئی۔ کیا نام تھا لڑکی کا؟ مقامی تھی باس، نام میگی تھا۔ تم نے اسے اب تک تلاش نہیں کیا؟ کوشش کر رہا ہوں باس، لڑکی کا جو حلیہ بتایا گیا اس سے مجھے شک ہے کہ وہ لڑکی میک اپ میں تھی۔ ہاں، مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے۔ میں ٹرائی کر رہا ہوں کہ جلد از جلد اس لڑکی کے بارے میں کوئی سراغ لگا لوں۔ ٹھیک ہے، کوشش جاری رکھو، جیسے ہی کچھ پتہ چلے فوراً مجھے کال کر کے رپورٹ دینا۔ یس باس، اور میں نے ڈاکٹر شیرازی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کی ہیں۔ ڈاکٹر شیرازی نے ہوٹل میں ڈاکٹر ہارون کے نام سے کمرہ بک کرایا تھا۔ اس کے کاغذات بھی اصل نہ تھے۔ ہوٹل میں ہر جگہ CCTV کیمرے لگے ہیں۔ میں نے ان تمام کیمروں کی فوٹیج چیک کی ہے۔ ان فوٹیج میں مجھے ڈاکٹر شیرازی بھی نظر آیا تھا۔ وہ ایک ٹیکسی میں آیا تھا۔ ٹیکسی مخصوص کمپنی گرین ویلی کی تھی۔ وہ جس ٹیکسی میں آیا تھا اس کا مجھے نمبر مل گیا ہے۔ جب ڈاکٹر شیرازی ہوٹل سے واپس گیا تو اس نے اسی کمپنی سے ایک ٹیکسی ہائر کی تھی۔ وہ کیب اسے لینے پہنچ گئی۔ مجھے اس ٹیکسی کا نمبر بھی فوٹیج سے مل گیا۔ میں نے متعلقہ کمپنی سے رابطہ کر کے ٹیکسی کے بارے میں معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ جس روز وہ ٹیکسی ڈاکٹر ہارون کو پک کر کے ہوٹل سے روانہ ہوئی تو آدھے گھنٹے بعد ہی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ٹیکسی کو سامنے سے ایک ہیوی لوڈر ٹرک نے بری طرح ٹکر ماری اور ٹیکسی کو کچلتا ہوا نکل گیا۔ اوہ، تمہارا مطلب ہے کہ اس ٹیکسی میں ڈاکٹر محسن شیرازی تھا اور وہ ہلاک ہو چکا ہے؟ یس باس، ڈرائیور اور مسافر دونوں بری طرح کچلے گئے لیکن اتفاق سے ڈاکٹر شیرازی کا چہرہ قابل شناخت تھا۔ اس کی لاش سٹی اسپتال لے جائی گئی۔ اس کے پاس چونکہ کوئی شناخت نامہ نہیں تھا اس لیے اسپتال والوں نے اور متعلقہ تھانے والوں نے ضروری کارروائی کے بعد لاش کو سرد خانے بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد پولیس نے لاش کی تصویر مقامی اخبارات میں شائع کی تاکہ کوئی پہچان لے، لیکن تاحال کسی نے کوئی کلیم نہیں کیا۔ میں نے اسپتال کے سرد خانے میں جا کر لاش کو خود چیک کیا اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ لاش پر ماسک میک اپ تھا۔ میں نے اس لاش کے چہرے سے جھلی نما ماسک اتارا تو اس کا اصل چہرہ واضح ہو گیا اور وہ چہرہ ڈاکٹر محسن شیرازی کا ہی تھا۔ اٹس مین کہ مارٹن نے ڈاکٹر شیرازی سے ملاقات کی اور اس سے فلم لے کر اسے معاوضہ ادا کیا اور پھر ڈاکٹر جب وہاں سے نکلا تو اس پر فوراً قاتلانہ حملہ کرا دیا۔ ڈاکٹر چونکہ میک اپ میں تھا اس لیے اسے ہلاک کرنے والوں کا خیال ہوگا کہ وہ گمنامی کی موت مارا جائے گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ مرنے والا کون ہے۔ یس باس، اب تک کے حالات سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، اور جس طرح سے ٹیکسی پر لوڈر چڑھایا گیا تھا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ٹیکسی کو جان بوجھ کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ لوڈر کے ڈرائیور نے اپنا کام کیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اطلاع کے مطابق وہ لوڈر بھی چوری کیا گیا تھا۔ اوہ، تو یہ سب سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا گیا ہے؟ یس باس، ٹھیک ہے، میگی کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اگر اس نے مارٹن کو مارا ہے تو پھر فارمولے کی فلم بھی یقیناً اسی کے پاس ہوگی۔ یس باس۔ عمران نے سیل فون کا رابطہ منقطع کیا اور کال ڈراپ کر کے سیل فون اپنی جیب میں رکھ لیا۔ کیا کہہ رہا تھا ٹائیگر؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ عمران نے اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کیا۔ معاملہ کافی گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ مارٹن کو شاید آپ کی وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے۔ میری وجہ سے؟ کیا مطلب؟ آپ اتفاق سے اپنے دوست سے ملنے اس کے دفتر میں چلے گئے تھے اور وہاں مارٹن پہلے سے موجود تھا۔ وہ شاید آپ کے دوست کو ڈرا دھمکا رہا تھا اور اس دوران اس کا آدمی حماد کے اسپیشل روم کو چیک کر کے وہاں سے ریکارڈنگ حاصل کر رہا تھا۔ جب مارٹن نے آپ کو دیکھا تو فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اس بات کی خبر اس نے یقیناً اپنے باس کو دی ہوگی جس کا تعلق کسی غیر ملکی ایجنسی یا پھر مجرم تنظیم سے ہو سکتا ہے۔ آپ کا ذکر سن کر وہ لوگ فوراً حرکت میں آ گئے اور انہوں نے مارٹن کو ہلاک کرا دیا یا کر دیا تاکہ جب آپ کو فارمولے کی چوری کا پتہ چلے تو آپ مارٹن تک نہ پہنچ سکیں۔ ہاں، لیکن دیکھنا یہ کہ مارٹن کا تعلق کس سے ہے۔ کیا وہ کسی غیر ملکی سرکاری ایجنسی کا فورن ایجنٹ تھا یا پھر وہ کسی مجرم تنظیم کا اعلی کار تھا؟ عمران چند میں سوچتا رہا، پھر اس نے فون کا ریسیور اٹھا کر ڈاکٹر سرداور کے بتائے ہوئے نمبر ڈائل کیے۔ یس، ڈاکٹر اعجاز آفریدی ہے۔ علی عمران، MSc DSc آکسفورڈ، بازوبان خود بلکہ بدہان خود بول رہا ہوں۔ مسٹر عمران، کم ٹو دا پوائنٹ۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے اس لیے میرے قیمتی وقت کو ضائع مت کرو۔ کیا قیمت ہے آپ کے وقت کی؟ قیمت
کیا مطلب؟ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ ڈاکٹر آفریدی نے غرا کر کہا، آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا وقت قیمتی ہے، تو آپ کے وقت کی جو قیمت ہے وہ میں ادا کروں گا۔ تم میری توہین کر رہی ہو، نانسنس! تمہاری یہ جرت! کیا تم نے مجھے اس قدر بے رحم سمجھا ہے کہ تم مجھ سے اس انداز میں بات کرو؟ میں تمہاری شکایت کروں گا، یو نانسنس! ٹھیک ہے، کر دیں۔ میں بھی اعلیٰ حکام کو آپ کی شکایت کر دوں گا کہ آپ کی لیب سے آپ کی ناک کے نیچے سے پاکیشیا کا ایک ٹاپ سیکرٹ فارمولا چوری کر لیا گیا ہے، BR میزائل کا فارمولا، جس کے موجد آپ ہیں اور جس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی آپ کی تھی۔ عمران نے خشک لہجے میں کہا تو دوسری طرف ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ BR میزائل کا فارمولا چوری ہو گیا ہے؟ کس نے کیا چوری؟ تمہارے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے؟ اس بار ڈاکٹر آفریدی کی تھرائی ہوئی آواز آئی تو عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ یہ کام آپ ہی کی لیب کے ایک سائنسدان نے، جو لیب کے اسٹرانگ روم کا انچارج بھی ہے، کیا ہے۔ اس نے وہاں سے فارمولا نکالا اور اس کی مائکرو فلم بنائی، اور اس نے مائکرو فلم میں غیر ملکی کو دے کر اس سے کثیر معاوضہ لیا ہے، اور وہ بھی ڈالرز کی شکل میں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسٹرانگ روم کا انچارج ڈاکٹر محسن شیرازی ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ آفریدی نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، اس نے ایسا ہی کیا جناب، اور اس کے خلاف میرے پاس ناقابل تردید ثبوت ہے۔ فارمولا لیب سے باہر لایا گیا ہے اور غیر ملکیوں کو فروخت کر دیا گیا ہے۔ امپاسبل! میں نے لیب میں سیکیورٹی کے سخت اور انتہائی فول پروف انتظامات کر رکھے ہیں۔ ان انتظامات کے ہوتے ہوئے کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا بھی لیب سے باہر نہیں جا سکتا۔ فارمولا ہے، اس کی کاپی لے جانا تو دور کی بات ہے۔ کیا ڈاکٹر شیرازی اس وقت لیب میں ہی موجود ہے؟ نہیں، وہ تو 2 دن کی رخصت پر ہے۔ 2 دن کی نہیں، وہ ہمیشہ کی رخصت پر جا چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں آپ کو تفصیل بعد میں بتاؤں گا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کی لیب میں ایسی سہولیات ہیں جن سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ اسٹرانگ روم سے فارمولا نکال کر اس کی کاپی کی گئی ہے یا اس کی مائکرو فلم بنائی گئی ہے؟ نہیں، یہ ساری ذمہ داری ڈاکٹر شیرازی کی تھی، وہی وہاں کا فل انچارج تھا۔ فارمولا نکال کر لانا اور اسے واپس رکھنا اسی کا کام تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر وہ لیب سے فارمولا باہر نکال کر کیسے لے جا سکتا ہے۔ وہ اس لیب سے باہر لے جانے والا کوئی بھی فرد مخصوص مرحلوں سے گزرے بغیر باہر نہیں جا سکتا، اور نہ ہی لیب میں واپس آ سکتا ہے۔ اس سارے سسٹم سے تم بھی بخوبی جانتے ہو۔ ڈاکٹر شیرازی نے یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیا ہوگا کہ جب اسے بے ہوشی کی حالت میں لیب سے باہر لے جایا جائے تو وہ اپنے ساتھ مائکرو فلم کیسے لے جا سکتا ہے؟ کیسا توڑ؟ بے ہوشی کے عالم میں باہر جانے والوں کے لباس بھی بدل دیے جاتے ہیں اور ان کی اسکن چیکنگ کی جاتی ہے۔ صرف اسکن چیکنگ کی جاتی ہے، باقاعدہ اندرونی جسمانی نظام کی چیکنگ؟ میرا مطلب ہے ایکس رے تو نہیں کیا جا سکتا؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر شیرازی نے وقتی طور پر فلم کو کسی کیپسول کی طرح نگل لیا ہو اور لیب سے باہر آ کر ہوش میں آنے کے بعد اگل دیا ہو۔ او یس، یہ ممکن ہے، بالکل ایسا ہی ہو سکتا ہے، اور اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوا ہے۔ فارمولا انتہائی قیمتی اور حساس ہے۔ یہ فارمولا اگر کسی دشمن ملک کے ہاتھ لگ گیا تو ہم اس نئی ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ دشمن اس کا اینٹی بھی بنا سکتا ہے اور ہم سے پہلے اس میزائل کو تیار کر کے ہم پر تجربہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ برا ہوا، بہت ہی برا۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ ڈاکٹر شیرازی نے فارمولے کی کاپی جس کو بھی فروخت کی ہے اسے اس سے واپس لا سکوں، اس کے لیے چاہے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ ایسا کر کے تم مجھ پر ہی نہیں، پوری قوم پر احسان کرو گے۔ میری یہ ایجاد ملک و قوم کے لیے ہے، اور میں کسی طور پر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جو فارمولا میں نے اپنے ملک کے لیے ایجاد کیا ہے اس کا فائدہ کوئی دوسرا ملک اٹھائے۔ یو ڈونٹ وری، آپ کا یہ فارمولا دوسرا کوئی ملک استعمال نہیں کرے گا۔ میں اس فارمولے کو پاکیزہ سے نکلنے نہیں دوں گا۔ شکریہ۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ اچانک فون عمران کے سیل فون کی گھنٹی بجی۔ عمران نے چونک کر سیل فون نکال لیا۔ ٹائیگر کی کال تھی۔ عمران ہیئر باس، میں نے اس لڑکی کا پتہ چلا لیا ہے۔ گڈ، کون ہے وہ اور کہاں ہے؟ مارٹن کو ہلاک کرنے کے بعد وہ لڑکی مارٹن کے دفتر کی کھڑکی سے دوسری راہداری میں نکل کر ہوٹل کے عقب کی طرف چلی گئی۔ وہاں بھی چند ٹیکسیاں تھیں۔ اس نے ان سے پوچھ گچھ کرنے پر لڑکی کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ گرین ویلی ہی کی ایک ٹیکسی میں جاتی دیکھی گئی ہے۔ ایک آدمی نے اس ٹیکسی کا نمبر اور اس کے ڈرائیور کا نام بھی بتا دیا۔ میں نے کمپنی سے معلومات لی تو پتہ چلا کہ ڈرائیور کا نام ماجد خان ہے۔ میں نے ماجد کا فون نمبر لے کر اس سے بات کی تو اس نے بتایا کہ اس نے لڑکی کو لارن ہوٹل کے عقب سے پک کر کے گیریجن ہوٹل پہنچایا تھا۔ میں فوراً گیریجن ہوٹل پہنچا۔ وہاں سے ریکارڈ سے پتہ چلا کہ وہ لڑکی اسی ہوٹل میں 4th فلور کے کمرہ نمبر 410 میں رہائش پذیر تھی۔ لڑکی کا نام ایانا تھا۔ اس کا تعلق تارکی سے ہے اور وہ پچھلے 6 دن سے اسی ہوٹل میں مقیم ہے۔ میرے پہنچنے سے پہلے اس نے ہوٹل چھوڑ دیا تھا اور وہ ایک سروس کار کے ذریعے ہی ایئرپورٹ روانہ ہوئی تھی۔ میرے پاس ٹائم کم تھا، اس لیے میں فوراً ایئرپورٹ گیا۔ وہاں سے معلومات حاصل کرنے پر پتہ چلا کہ ایانا نام کی کسی لڑکی نے کوئی فلائٹ نہیں لی۔ میں نے ایئرپورٹ کی چیکنگ کی تو ایئرپورٹ کے لیڈیز واش روم میں ایک جھلی موجود تھی۔ وہاں ایک عورت کا لباس بھی تھا اور یہ وہی لباس تھا جسے پہن کر ایانا نامی لڑکی ہوٹل سے روانہ ہوئی تھی۔ اس نے یہاں تھی واش روم جا کر اپنا لباس اور میک اپ بدلا اور یہاں سے نکل گئی۔ اب چونکہ مجھے اس کے لباس اور اس کے حلیے کے بارے میں معلومات نہیں ہے، اس لیے مجھے اسے تلاش کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ تو وہ لڑکی یہاں سے نکلنے کی تیاری میں ہے؟ یس باس۔ اس دوران ایئرپورٹ سے اب تک کون کون سی فلائٹس روانہ ہوئی ہیں؟ میرے پہنچنے سے پہلے ابھی صرف ایک ہی فلائٹ روانہ ہوئی ہے باس، اور وہ اکریمہ کی فلائٹ تھی۔ تم اس فلائٹ میں جانے والے افراد کی لسٹ حاصل کرو۔ میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ کو کال کرتا ہوں، پھر تمہیں ایئرپورٹ کے مانیٹرنگ روم میں بھی داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ وہاں جا کر تم اس فلائٹ میں جانے والے افراد کا جائزہ لینا۔ ہو سکتا ہے وہ لڑکی اسی فلائٹ سے گئی ہو۔ یس باس۔
इमरान ने रब्ता ख़त्म कर दिया। तुम फ़ौरन सर सुल्तान से बात करो और उनसे कहो कि वो एयरपोर्ट की मुतल्लिका अथॉरिटी से बात करें और टाइगर को मॉनिटरिंग रूम में एक्सेस दें। इमरान ने ब्लैक ज़ीरो से कहा तो उसने इस्बात में सर हिलाया और सर सुल्तान के नंबर डायल किए। इमरान ने सेलफोन पर एक नंबर डायल किया। यस जूलिया है। एनी रिपोर्ट? नहीं, हमने सारा होटल छान मारा लेकिन हमें यहाँ कोई भी मशकूक आदमी नहीं मिला। अलबत्ता तुमने जिस थर्ड फ्लोर के कमरों की चेकिंग का कहा था वहाँ हमें कमरा खाली मिला है। वहाँ एक आदमी रिहाइश पजीर था लेकिन अब वो जा चुका है। रूम बिल्कुल खाली है। इंतज़ामिया के मुताबिक उस रूम में पाकेशिया के दूसरे शहर से आने वाला एक आम सा कारोबारी आदमी रिहाइश पजीर था। उसका नाम एहसन था। वो कल आया था और हमारे पहुंचने से पहले वो यहाँ से चेकआउट कर चुका है। हमने उसका नाम पता नोट कर लिया है। उसका सेलफोन नंबर भी मिला है लेकिन वो नंबर ऑफ जा रहा है। शायद यही वो आदमी था जिसने होटल के मालिक को हलाक किया और काम मुकम्मल होते हुए निकल जाने में कामयाब हो गया। अगर उसका फ़ोन नंबर बंद है तो फिर उसके बारे में मिलने वाली मालूमात भी जाली होंगी। हाँ हो सकता है। ओके तुम वापस आ जाओ। तो क्या मैं चीफ़ को रिपोर्ट कर दूँ? चीफ के कहने पर ही मैंने तुमसे रिपोर्ट ली है। मैं उन्हें खुद रिपोर्ट कर दूंगा। इमरान ने कहा और उसने राब्ता मुनक़ता किया। इस असना में ब्लैक ज़ीरो सर सुल्तान से बात कर चुका था। अगर वो लड़की उसी अक्रीमी फ़्लाइट में हुई तो? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान से पूछा। तो फिर हमें उसके पीछे जाना होगा। वो फार्मूला लेकर गई है और मैं किसी मुजरिम को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकता कि वो पाकेशिया का कोई भी फार्मूला चोरी करके ले जाए। फ़्लाइट के बारे में पता चल जाए और मॉनिटरिंग रूम से टाइगर को ये पता चल जाए कि वो लड़की किस हुलिये में है तो हम अक्रीमी फ़ौरन एजेंट को कॉल करके एक्टिव कर सकते हैं ताकि वो लड़की जैसे ही वहाँ पहुँचे उससे फार्मूले की माइक्रोफिल्म हासिल कर ली जाए। एक्रीमिया जाने वाली कोई भी फ़्लाइट डायरेक्ट एक्रीमिया नहीं जाती। फ्यूल हासिल करने के लिए उसे मुतादिद ममालिक में लैंडिंग करना पड़ती है और हर मुल्क से मुसाफिर उस फ्लाइट में भी सवार होते हैं, उतरते भी रहते हैं। हो सकता है वो लड़की एक्रीमिया जाने के बजाय किसी और मुल्क जा रही हो। तब फिर हम उन ममालिक की लिस्ट हासिल कर लेते हैं ना जहाँ जहाँ फ़्लाइट लैंड करेगी, ताकि लड़की जहाँ भी उतरे उस पर नज़र रखी जा सके। ब्लैक ज़ीरो ने कहा हाँ ऐसा मुमकिन है। ठीक है, टाइगर की कॉल आती है तो मैं उसे उन ममालिक की लिस्ट हासिल करने का कहता हूँ। उसके बाद हम उन ममालिक के फ़ौरन एजेंटों को एयरपोर्ट रवाना कर देंगे ताकि वो उस लड़की को तलाश और उसकी निगरानी कर सकें। इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया।